بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی المکان۔ عزیز طلبہ، آج ہم مکان کے بارے میں پڑھیں گے۔ فلاسفہ کا دعویٰ یہ ہے کہ جسم حاوی کی سطح باطن جو جسم محوی کی سطح ظاہر سے مس کر رہی ہو اس کو مکان کہا جاتا ہے۔ اس دعوے پر وہ دلیل یوں بیان کرتے ہیں کہ مکان کے بارے میں دو احتمال ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ مکان خلا کو کہتے ہیں، دوسرا احتمال یہ ہے کہ مکان جسم حاوی کی سطح باطن جو جسم محوی کی سطح ظاہر کا مماس ہو اس کو کہتے ہیں۔ تو اگر پہلے احتمال کو لیں یعنی مکان خلا کا نام ہو تو پھر خلا کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی ہوتا ہے لا شے محض اور دوسرا معنی ہوتا ہے بعد موجود مجرد عن المادہ۔ اگر اس کو لا شے محض قرار دیں تو یہ بات باطل ہے، کیونکہ خلا جو ہے یہ کمی اور زیادتی کو قبول کرتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ دو دیواروں کا خلا یہ کم ہے بنسبت دو شہروں کے خلا کے، تو جو شے کمی اور زیادتی کو قبول کرتی ہے وہ کبھی بھی لا شے محض نہیں ہوتی، تو لہٰذا یہ ماننا کہ خلا لا شے محض ہے یہ بات باطل ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے کہ بعد موجود مجرد عن المادہ۔ اگر ہم خلا کو یہ مانیں کہ یہ ایسا بعد ہے جو مادے سے خالی ہے تو اس صورت میں اس کا بالذات حیولہ سے مستغنی ہونا لازم آئے گا، اور بالذات حیولہ سے مستغنی ہونے کی وجہ سے اس کا حیولہ سے اقتران ممتنع ہو جائے گا، جبکہ ہر بعد موجود وہ مادہ ہوتا ہے اور حیولہ کے ساتھ مقترن ہوتا ہے۔ لہٰذا خلا کی دو صورتیں بنتی ہیں اور دونوں ہی باطل ہے، تو اس سے ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا کہ مکان جسم حاوی کی سطح باطن ہے جو جسم محوی کی سطح ظاہر سے مس کر رہی ہو۔ ترجمہ دیکھیے، فصل فی المکانی، یہ فصل مکان کے بیان میں ہے۔ وہو اما الخلا، وہ یا تو خلا ہے، او السطح الباطن ہو یا پھر سطح باطن ہے، من الجسم الحاوی، جسم حاوی کی، المماس للسطح الظاہری، جو کہ مس کر رہی ہے سطح ظاہر کو، من الجسم المحوی کی، جسم محوی کی۔ والاول باطل، پہلا تو باطل ہے یعنی مکان کا خلا ہونا باطل ہے، فتعین الثانی، لہذا دوسرا متعین ہو گیا۔ وَإِنَّمَا قُلْنَا الْأَوَّلُ بَاطِلٌ، اور کہتے ہیں یہ جو ہم نے کہا کہ پہلا باطل ہے، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ خَلَاً، اس لیے کہ اگر مکان خلا ہو، فَإِمَّا أَن يَكُونَ لَا شَيْءَ مَحْضًا، تو پھر وہ خلا یا تو لا شے محض ہوگا، او بعدًا موجودًا مجردًا عن المادتی، یا وہ ایسا بعد ہوگا جو مادہ سے خالی ہے۔ لا سبیل الی الاول، پہلی کی طرف کوئی راہ نہیں، یعنی پہلی صورت نہیں ہو سکتی کہ وہ لا شے محض ہو۔ لِأَنَّهُ يَكُونُ خَلَاءٌ أَقَلَّ مِنْ خَلَاءٍ، اس لیے کہ ایک خلا دوسرے خلا سے کم ہوتا ہے۔ فَإِنَّ الْخَلَاءَ بَيْنَ الْجِدَارَيْنِ، اس لیے کہ دو دیواروں کے درمیان کا خلا أَقَلُّ مِنَ الْخَلَاءِ بَيْنَ الْمَدِينَتَيْنِ، یہ کم ہے اس خلا سے کہ دو شہروں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ وَمَا يَقْبَلُ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ، اور جو چیز بھی کمی زیادتی کو قبول کرتی ہے، استحالہ ان یکون لا شیئا محضا، تو محال ہوتا ہے کہ وہ لا شے محض ہو۔ ولا سبیل الی الثانی، اور دوسری صورت بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ دوسری صورت کیا تھی کہ ایسا بعد جو مادہ سے مجرد ہو، وہ صورت بھی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّ لو وجد البعد، اگر پایا جائے بعد مجردًا عن الحیولہ، حیولہ سے مجرد ہو کر، لَكَانَ لِذَاتِهِ غَنِيًّا عن المحل، تو وہ اپنی ذات کے اعتبار سے محل سے غنی ہوگا۔ فَاسْتَحَالَ اقْتِرَانُهُ بِهِ، تو پھر اس بعد کا اقتران حیولہ کے ساتھ محال ہو جائے گا۔ ھذا خلف، اور یہ جو محال ہونا ہے یہ خلاف مفروض ہے، یہ باطل ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ حیولہ سے مقترن نہ ہو، کیونکہ ہر بعد موجود مادہ ہوتا ہے اور ہر مادہ جو ہوتا ہے وہ حیولہ سے مقترن ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمارا دعویٰ یہ ثابت ہو جائے گا کہ مکان کس کو کہتے ہیں کہ جس میں حاوی کی سطح باطن جو مماس ہو جس میں محوی کی سطح ظاہر سے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔